على الحسن العبقى فالورد تضوع وتنقى حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا وشفیع ذنوبنا افضل الاولین واشرف الاخرین العبد المائیت الرسول المسدد المحمود الاحمد ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أما بعد فقد قال مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: إياك والعجب وسوء الخلق وقلة الصبر. مومنین کرام، آپ کی خدمت میں اس سے پہلے عجب اور خود پسندی اور خود بینی اور اپنے آپ کو افضل سمجھنے کی مذمت اور اس بری عادت اور اس بری بیماری کی قرآن پاک کی آیات اور معصومین کے ارشادات میں جو مذمت کی گئی ہے اور اس سے بچنے کی جو تاکید کی گئی ہے، یہ آپ کی خدمت میں بیان کیا گیا. اور ساتھ ساتھ عجب کی تعریف کیا ہے، کس چیز کا نام عجب ہے، علماء اخلاق نے اس کی کیا تعریف کی ہے. آپ کی خدمت میں دو تعریفیں، ایک علامہ مجلسی اور ایک صاحب جامع السعادات کی زبان سے جامع السعادات کی زبان سے آپ کی خدمت میں بیان کی ہے. اور آج کے درس میں جو آپ مختصراً آپ کی خدمت میں بیان کرنا ہے، عجب کی بہت سارے نقصانات ہیں اور اس بیماری کے بہت سارے مضرات اور مفاسد ہیں. خدا نخواستہ کوئی انسان اس بیماری میں، اس عجب کے مرض میں، اس اخلاقی اور روحانی بیماری میں اگر کوئی انسان مبتلا ہوتا ہے تو اس کے لیے دنیا میں بھی بہت سارے نقصانات اور مفاسد پیش آتے ہیں اور یہ نقصانات میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور قیامت میں بھی اس کے لیے بے شمار نقصانات ہیں اور اس کے برے انجام اور عواقب ہیں. لہذا آج روایات کی روشنی میں عجب کے مفاسد اور عجب کے نقصانات اور پھر آخر میں عجب سے بچنے کا طریقہ اور عجب سے بچنے کا علاج، یہ جو ہے وہ بچنے کا جو علاج ہے اور طریقہ کار ہے وہ آپ کے خدمت میں بیان کرنا ہے. مولا کائنات نے اپنے وصیت نامے میں حضرت محمد ابن حنفیہ اپنے بیٹے کو وصیت اور نصیحت کرتے ہوئے اور عجب کے نقصانات اور خود پسندی اور خود بینی کے ضرر اور اس کے برے انجام اور عواقب کو بیان کرتے ہوئے یہ جملہ ارشاد فرمایا ہے. غرر الحکم میں یہ روایت موجود ہے. مولا کائنات نے فرمایا جناب محمد ابن حنفیہ سے خطاب کرتے ہوئے: ایاک والعجب وسوء الخلق وقلت الصبر. تین بری صفتوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. یہ تین بری صفتیں انسان کی تباہی کا سبب ہے، بربادی کا سبب ہے. ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے اور ان بری صفات کو اپنے وجود میں آنے نہیں دینا ہے. سب سے پہلے فرمایا ایاک والعجب، اپنے آپ کو عجب اور خود پسندی اور خود بینی کی مرض سے اپنے آپ کو بچانا ہے. خبردار خبردار اپنے آپ کو بہتر نہ سمجھنا، اپنے آپ کو افضل نہ سمجھنا اور اپنے آپ کو کامل نہ سمجھنا، بلکہ اپنے سے دوسروں کو بہتر سمجھتے رہنا، دوسروں کو افضل سمجھتے رہنا اور اپنے آپ کو ہمیشہ قصوروار اور اپنے آپ کو گناہگار اور خطاکار جو ہے وہ سمجھتے رہنا ہے. لہذا سب سے پہلی جس صفت سے منع کی، ایاک والعجب، عجب سے اپنے آپ کو بچانا ہے، خود پسندی، خود بینی اور اپنے آپ کو بہتر سمجھنے کی عادت سے اپنے آپ کو بچانا ہے. یہ پہلی صفت. دوسری صفت جس سے اپنے آپ کو بچانا ہے وسوء الخلق، بد اخلاقی سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اس سے قبل
آپ کی خدمت میں بد اخلاقی کی تعریف اور بد اخلاقی کے برے آثار اور نتائج کو بیان کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں نے عرض کیا کہ بد اخلاقی انسان کو جہنم میں پہنچاتی ہے، بد اخلاق انسان جہنمی ہے، خوش اخلاق انسان جنتی ہے۔ سرور کائنات کا فرمان ہے علیکم بحسن الخلق فإن حسن الخلق فی الجنہ لا محالہ، اپنے خوش اخلاقی کو اپنانا، اس لیے کہ خوش اخلاق انسان یقیناً جنت میں ہے۔ وَإِيَّاكُمْ سُوءَ الْخُلْقِ، اور خبردار اپنے آپ کو بد اخلاقی سے بچانا، اس لیے کہ فإن سوء الخلق فی النار لا محالہ، بد اخلاق انسان یقیناً جہنمی ہے۔ اسی بات کو یہاں مولا کائنات نے فرمایا ہے ایاک سوء الخلق، خبردار خبردار بد اخلاقی سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ دوستوں کے ساتھ، گھر میں بچوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، معاشرے میں لوگوں کے ساتھ بہترین اخلاق کے ساتھ پیش آنا ہے، بد اخلاقی سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تیسری صفت وقلت الصبر، بے صبری سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ دنیا میں مشکلات اور پریشانیوں میں آدمی پیش آتے ہیں، بہت سارے مواقع پر مشکلات میں مبتلا ہوتے ہیں، پریشانیوں میں مبتلا ہوتے ہیں، بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ان حالات میں بے صبری سے یا جو ہے وہ خدا نخواستہ بے حوصلہ اور جزا کر کے فضا اور اپنے آپ کو بے صبر و بے تاب کر کے پریشان نہیں ہونا ہے، بلکہ صبر اور استقامت کے ساتھ پیش آنا ہے۔ پھر مولانا نے فرمایا فَإِنَّهُ لَا يَسْتَقِيمُ لَكَ عَلَى هَذِهِ الْخِصَالِ الثَّلَاثِ صَاحِبٌ وَلَا يَزَالُ لَكَ عَلَيْهَا مِنَ النَّاسِ مُجَانِبٌ، اگر یہ صفات تم میں آ جائے، یعنی تم اگر بد اخلاق ہو جائے، اگر تم اپنا آپ کو بہتر سمجھنے لگ جائے، یا تم بے صبر انسان ہو جائے، تو تمہارا کوئی ساتھی نہیں رہے گا، تمہارا کوئی دوست نہیں رہے گا، بلکہ یہ سارے کے سارے جو ساتھی ہے، تمہارا دوست ہے، وہ سب تم سے جدا ہو جائیں گے۔ یعنی خود پسندی کے نقصانات میں سے ایک اہم ترین نقصان یہ ہے کہ وہ انسان جو اپنے آپ کو بہتر سمجھتے ہیں، لوگ اس کو چھوڑ دیتے ہیں، لوگ اس سے دور ہو جاتے ہیں، اس کی دوستیاں جو ہے نا وہ دشمنیوں میں بدل جاتی ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ اگر آدمی دوسروں کو افضل سمجھتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، ان کے ساتھ تواضع کے ساتھ پیش آتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں، تو ان کی دوستی میں، ان کی محبت میں، ان کی الفت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ خود اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہے، اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھتا ہے، اپنی فکر کو، اپنی عقل کو، اپنی علم کو، سب چیزیں جو نا اپنے آپ کو بہتر سمجھنے لگے، تو یہ باعث عداوت ہے اور باعث دشمنی ہے۔ اس لیے مولا کائنات نے فرمایا ان تین صفات کے ساتھ، یعنی بد اخلاقی کے ساتھ اور خود پسندی کے ساتھ اور بے صبری کے ساتھ تمہارے لیے کوئی دوست اور تمہارا کوئی چاہنے والا واقعی نہیں رہے گا۔ عجب دشمنی کا سبب ہے، عداوت کا سبب ہے، لوگوں سے دوری کا جو ہے نا وہ سبب ہے۔ الفت اور محبت اس وقت ہوتی ہے جب تم دوسروں کو افضل سمجھتے ہو، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتے ہو یا دوسروں کے لیے خدمت گزار سمجھتے ہو، اس صورت میں تمہاری الفت، تمہاری محبت جو وہ برقرار رہے گی۔ عجب کے نقصانات اور عجب کے عواقب اور انجام کو بیان کرتے ہوئے حضرت باقر العلوم مولا امام محمد باقر کا فرمان ہے ثلاث قاسمات الظہر، تین چیزیں کمر شکن ہے، انسان کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہیں، بہت زیادہ ضرر اور بہت زیادہ نقصان پہنچانے والی چیزیں ہیں۔ تین چیزیں ثلاث قاسمات، تین چیزیں کمر شکن اور بہت زیادہ نقصان اور بہت زیادہ انسان کو تباہ کرنے والی چیزوں میں سے ہے۔ سب سے پہلی چیز رجل استکثر عملہ، وہ انسان جو اپنے آپ کے عمل کو زیادہ سمجھنا، عبادت کو زیادہ سمجھنا۔ اگر کوئی شخص اپنی عمل کو، اپنی عبادت کو اگر زیادہ سمجھنے لگے تو یہ اس کی کمر کے توڑنے کے لیے یہی کافی ہے، اس کی تباہی کے لیے یہی کافی ہے۔ خدا کی بے شمار نعمتوں کے مقابل میں اور خدا کی عظیم عنایات کے مقابل میں ان کو دیکھنے کے بجائے ہم کہاں خدا کی عبادت اور بندگی کا حق ادا کر سکتے ہیں، کہاں خدا کی بے پناہ اور بے شمار نعمتوں کی ہم شکریہ ادا کر سکتے ہیں، اس احساس کا رکھنے کے بجائے وہ اپنی عبادت کو بہت زیادہ سمجھنے لگے۔ میں نے بہت عبادت کی، بہت جو ہے نا بندگی کی، لہٰذا عبادت کو زیادہ سمجھنا یہ انسان کے لیے کمر شکن ہے، انسان کی تباہی کا سبب ہے۔ یہ پہلی چیز۔ دوسری چیز وَنَسِيَ ذُنُوبُهُ، وہ انسان جس نے اپنے گناہوں کو فراموش کر دیا ہے۔
اپنی نیکیوں کو تو یاد رکھا ہے، اپنی عبادات کو یاد رکھا ہے، اس کے مقابل میں جو خطا کیے ہیں، گناہ کیے ہیں، ان کو فراموش کرنا یہ کمر شکن ہے، یہ انسان کی تباہی کا سبب ہے۔ لہٰذا اس کے مقابل میں انسان کو اپنے گناہوں کو یاد کرنا چاہیے اور نیکیوں کو فراموش کرنا چاہیے۔ دوسری چیز جو انسان کی تباہی کا سبب ہے، نسیان الذنوب ہے، گناہوں کو فراموش کرنا اور گناہوں کو بھلا دینا۔ اور تیسری چیز جو انسان کی تباہی کا سبب ہے، وَأَعْجَبَ بِرَأْيِهِ، اپنی فکر کو اچھا سمجھنے لگے، اپنی رائے کو سب سے بہتر سمجھنے لگے اور اپنے آپ کو سب سے افضل سمجھنے لگے، تو یہ اس کے لیے کمر شکن ہے، یہ اس کی تباہی کا سبب ہے۔ لہٰذا تین چیزیں حضرت باقر العلوم کے فرمان کے مطابق باعث تباہی ہے۔ ایک، عمل کو زیادہ سمجھنا، دو، اپنی گناہوں کو فراموش کر دینا، تیسرا یہ ہے کہ اپنی رائے کو، اپنی فکر کو، اپنے آپ کو افضل سمجھنا، یہ باعث تباہی ہے۔ حضرت صادق آل محمد نے فرمایا، ابلیس اپنے لشکر کو جمع کرتا ہے، جمع کرنے کے بعد یہ جملہ کہتے ہیں کہ دیکھو کہ ابن آدم میں، یعنی فرزندان آدم میں یہ تین صفتیں ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر یہ تین صفتیں ہیں تو یہ کافی ہے، اس کو مزید گمراہ کرنے کی ضرورت نہیں، یہی تین صفتیں اس کی تباہی کے لیے کافی ہے۔ قال ابلیس لعنت اللہ لجنودہ من ابن آدم فی ثلاث فلم ابالی ما من عمل فإنہ غیر مقبول منہ۔ اگر یہ تین صفتیں کسی انسان کے اندر ہے تو اس کے عمل سے تم پریشان مت ہو جاؤ، وہ عمل خدا قبول نہیں کرتا ہے، اور یہ تین جو صفت ہے اس کی تباہی کا سبب۔ وہ تین صفتیں کیا ہے؟ پہلی صفت، اذا استکثر عملہ، جب وہ اپنے عمل کو زیادہ سمجھنے لگے، جب اپنے آپ کو عبادت گزار سمجھنے لگے، پھر اس کی تباہ کرنا، اس کو گمراہ کرنے کی ضرورت نہیں، یہی اس کی گمراہی کے لیے کافی ہے۔ جب وہ گمراہ ہو جاتا ہے تو اپنا عمل کو زیادہ سمجھتا ہے، پھر وہ اپنی نیکیوں کو، اپنی عبادات کو زیادہ سمجھتا ہے۔ لیکن جب وہ راہ راست پر ہو، راہ حق پر ہو، صراط مستقیم پر ہو، تو اپنی عمل کو کم سمجھتا ہے، گناہوں کو زیادہ سمجھتا ہے۔ لہٰذا کوئی آدمی اگر اپنے عمل کو زیادہ سمجھنے لگے تو سمجھو وہ خود گمراہ ہو گیا ہے اور مزید گمراہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ پہلی صفت، اذا استکثر عملہ، کوئی انسان اپنے عمل کو زیادہ سمجھنے لگے، اپنی نیکیوں اور عبادات کو زیادہ سمجھنے لگے، تو یہی اس کی گمراہی کے لیے کافی ہے، مزید گمراہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری چیز، وَنَسِيَ ذُنُوبَهُ، جو اپنے گناہوں کو فراموش کر چکا ہے۔ جس انسان نے اپنے گناہ کو فراموش کر دیا ہے، گناہ بھول گئے ہیں، یہی اس کی تباہی کے لیے کافی ہے۔ جب انسان کو گناہ یاد ہے تو احساس ندامت ہے، احساس شرمندگی ہے، وہ اپنی گناہوں کو یاد کر کے روتا ہے، توبہ کرتا ہے، استغفار کر لیتا ہے۔ لیکن جب گناہ کر کے گناہ بھول گئے، فراموش کر گئے، اب وہ توبہ نہیں کرتا، اب استغفار نہیں کر لیتا ہے، یہی اس کی تباہی کا سبب ہے، یہی اس کی گمراہی کا سبب ہے۔ لہٰذا اس کو مزید گمراہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو ہمیشہ گناہوں کو یاد کرنا چاہیے تاکہ انسان توبہ کرے، استغفار کرے، اور شرمندگی کا احساس جو ہے نا، ہمیشہ عبودیت کا یہ تقاضا ہے کہ وہ اپنے گناہوں پر شرمندہ رہے اور اپنی نیکیوں کو کم سمجھتے رہے۔ اور تیسری چیز جو اس کی تباہی کے لیے کافی ہے، دخلہ العجب، اگر کوئی انسان خود پسندی اور عجب کی بیماری میں اگر وہ مبتلا ہو گیا ہے تو یہی اس کی گمراہی کے لیے کافی ہے، مزید گمراہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لہٰذا اس روایت کا نتیجہ بھی یہی ہے کہ وہ انسان جس کے اندر تین صفتیں آ جائے تو وہ گمراہ ہے۔ اگر عبادت کو زیادہ سمجھنے لگ جائے، دوسری چیز اپنے گناہوں کو فراموش کر جائے، تیسری چیز یہ کہ اپنے آپ کو بہتر اور افضل سمجھنے لگے اور خود بینی اور خود پسندی کے مرض میں مبتلا ہو جائے۔ عجب اور خود پسندی کے نقصانات اور اس کے برے عواقب اور انجام میں سے ایک اہم ترین نقصان یہ ہے کہ عجب باعث عداوت ہے، عجب باعث دشمنی ہے، اور اس کے مقابل میں اپنے آپ کو کم سمجھنا، حقیر سمجھنا، چھوٹا سمجھنا، دوسروں کو بڑا سمجھنا، یہ باعث محبت اور باعث الفت ہے۔ یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھنا یہ عداوت اور دشمنی کا سبب ہے، اور دوسروں کو بڑا سمجھنا، دوسروں کو افضل سمجھنا، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا، یہ باعث الفت اور محبت ہے۔ دیکھیں روایت میں آیا ہے، مولا کائنات نے فرمایا، ثمرۃ العجب البغضاء، عجب کا جو سبب ہے، نتیجہ ہے، اور اس کا جو ثمرہ ہے، اس کا جو پھل ہے، وہ لوگوں کی بغض اور عداوت ہے۔ اگر کوئی شخص خود پسندی اور خود بینی کے مرض میں مبتلا ہو جائے، اس کا نتیجہ، اس کا پھل دشمنی ہے، عداوت ہے،
ثمرۃ العجب، عجب کا جو پھل ہے، عجب کا جو ثمرہ اور میوہ ہے وہ کیا ہے؟ البغضاء، عداوت اور دشمنی ہے۔ لہٰذا اس حدیث میں صریح واضح لفظوں میں بیان کیا گیا کہ عجب کی جو عاقبت ہے اور انجام ہے وہ دشمنی اور عداوت ہے۔ مزید جو ہے وہ روایات میں موجود ہے، حضرت امام علی النقی کا فرمان ہے، وہ شخص جس کے اندر عجب کی بیماری آ جائے اس سے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، اس سے لوگ دور ہو جاتے ہیں، اس سے لوگ فرار اختیار کرتے ہیں، اور آہستہ آہستہ وہ اپنے دوستوں کو اپنے ہاتھ سے کھو دیتے ہیں، وہ اپنے دوستوں سے دور ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں یہ مولا کا فرمان ہے، قال الابو الحسن الثالث من رضی عن نفسہ کثر الساخطون علیہ، وہ شخص جو اپنے نفس پر راضی ہو اور خود پر راضی ہو اور خود پسند انسان ہو، خود بین انسان ہو، عجب میں مبتلا انسان ہو، کثر الساخطون علیہ، اس شخص پر ناراض ہونے والے بہت زیادہ ہو جائیں گے، بہت سارے لوگ جو ہیں اس پر ناراض ہو جائیں گے۔ لہٰذا جو شخص خود پسندی میں مبتلا ہو جاتا ہے اس پر لوگ راضی نہیں رہتے بلکہ اس سے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، آہستہ آہستہ یہ تنہا رہ جاتے ہیں، اس کے سارے دوست اس سے جدا ہوتے ہیں۔ من رضی عن نفسہ، وہ شخص جو اپنے نفس سے راضی ہو، اپنے آپ کو پسند کرتا ہو، اپنی صفات کو اپنے آپ کو دانا اور لائق سمجھنے لگے، کثر الساخطون علیہ، اس پر ناراض ہونے والے بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں۔ لہٰذا اس روایت میں بھی صاف لفظوں میں فرمایا کہ عجب اور خود پسندی لوگوں کی ناراضگی کا سبب ہے۔ لہٰذا مولا کائنات نے فرمایا عجب ایک ایسا خطرناک بیماری ہے، اگر یہ کسی کے پاس آ جائے تو وہ کمال کے لیے مانع ہے، پھر انسان کو زوال کی طرف لے جاتا ہے، انسان کو پستی کی طرف۔ یعنی عجب کی بیماری ایک ایسی خطرناک بیماری ہے، کمال کے لیے مانع ہے اور زوال اور نابودی کا جو ہے وہ سبب ہے۔ اس لیے مولا کائنات نے فرمایا تم اپنے آپ کو ہمیشہ چھوٹا سمجھو تاکہ تم بزرگوں کی طرف رجوع کریں اور کمال کی طرف جائیں۔ اسی طرح سے اپنے آپ کو گناہگار سمجھو تاکہ تم توبہ کریں اور استغفار کریں۔ اسی طریقے سے اپنے آپ کو عبادت کے میدان میں، بندگی کے میدان میں اپنے آپ کو مقصر قرار دے دو کہ عبادت کے حوالے سے میں انتہائی شرمندہ ہوں، مجھ سے کوئی عبادت نہیں ہو گئی، مجھ سے کوئی خدا کی جو عبادت اور بندگی مجھے کرنی چاہیے تھی اس کا حق ادا نہیں ہوا۔ یعنی جس طریقے سے ائمہ طاہرین نے ہمیں بتایا ہے اور سکھایا ہے، سرور کائنات ختمی مرتبت اتنی عبادت، اتنی بندگی کرنے کے باوجود کہ راتوں کو عبادت میں کھڑے رہنے کی وجہ سے، نماز شب اور دوسری عبادتوں کے لیے قیام کرنے کی وجہ سے پاہائے اطہر میں ورم آ جاتے تھے، پاؤں سوج جاتے تھے، اور خدا کی طرف سے باقاعدہ آیت آئی طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، اے میرے حبیب ہم نے آپ کے اوپر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ اپنے آپ کو زحمت میں ڈالیں اور آپ اپنے آرام کو، اپنے سکون کو تباہ کر دیں اور زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، آپ آرام کیا کریں، اپنے آپ کو سکون پہنچائے، اور اس قدر جو ہے نا آپ پوری رات جاگ کر زیادہ عبادت نہ کریں۔ لہٰذا اتنی عبادت اور بندگی ہونے کے باوجود کیا فرماتے تھے؟ پروردگار نہ تیری حق عبادت ادا ہو سکی، نہ تیری حق معرفت ادا ہو سکی۔ لہٰذا عبادت کے حوالے سے بھی اپنے آپ کو کوتاہ سمجھتے تھے کہ میں نے حق عبادت ادا نہیں کی، اور معرفت کے حوالے سے بھی خدایا جو تیرا مقام ہے، جو تیری منزلت ہے، جو کمال معرفت ہے، اس پر پہنچنے سے میں عاجز ہوں۔ اس لیے مولا کائنات نے فرمایا عجب جو ہے وہ مانع کمال ہے، مانع رشد ہے۔ قال امیر المؤمنین علیہ السلام الاعجاب یمنع الازدیاد، غرر الحکم میں باب العجب میں یہ روایت موجود ہے۔ مولا کائنات نے فرمایا الاعجاب، خود پسندی، خود بینی، اپنے آپ کو بہتر سمجھنا، یمنع الازدیاد، یہ مانع کمال ہے، مانع ترقی ہے، اور یہ کمال کی طرف جانے سے انسان کو روک دینے والی صفت ہے۔ چاہے وہ عبادت کے حوالے سے عجب ہو تو عبادت کی کمال کی طرف جانے نہیں دے گا، چاہے وہ صفت میں اپنا آپ کو افضل سمجھتے ہو کسی بھی صفت میں تو وہ صفت کے کمال کی طرف جانے سے مانع ہوگا، چاہے وہ تقوی اور علم کے حوالے سے وہ لوگ جو اپنے آپ کو بہت بڑا عالم سمجھتے ہیں وہ بزرگوں کے پاس نہیں رجوع کرتے، وہ بزرگوں کی کمالات ہیں ان کی علمی کمالات سے استفادہ نہیں کرتے۔ لہٰذا اپنے آپ کو عالم سمجھنا وہ علم کے لیے مانع ہے، اپنے آپ کو عابد سمجھنا وہ عبادت کے لیے مانع ہے، اور اپنے آپ کو افضل صفات کے مالک سمجھنا وہ صفات کے لیے جو ہے وہ مانع ہے۔
لہٰذا خود بینی جس میدان میں ہو اسی میدان میں اس کے لیے معنی کمال ہے۔ حقیقت میں عجب اور خود پسندی کے بے شمار نقصانات ہیں، بے شمار مفاسد ہیں، بے شمار اس کے ضرر ہیں۔ ہم اس کو اگر ایک ایک کر کے بیان کرنا چاہیں بہت زیادہ ہمارے لیے وقت جو ہے وہ درکار ہے، اور بے شمار ہمارے پاس روایت ہے۔ ہمارا مقصد خلاصہ آپ کے خدمت میں پیغام اہل بیت کو پہنچا کے جو انسانی برائیاں ہیں، جو انسانی خامیاں ہیں، جو اخلاقی بیماریاں ہیں، اس کی جو ہے نا نشاندہی کرنا ہمارا مقصد ہے۔ لہٰذا آپ کی خدمت میں جو ہے وہ بیان کر دیا گیا کہ عجب جو ہے بہت خطرناک بیماری ہے۔ جب تک اس بیماری میں مبتلا ہے انسان دنیا میں بھی ضرر اور نقصان اٹھاتا رہتا ہے، اور قیامت میں بھی جو انسان عجب کی بیماری میں ہو تو اس کے لیے بہت سارے عذاب ہے اور عقاب ہے۔ کوشش کریں اس خطرناک بیماری سے اپنے آپ کو نجات دیں۔ کیسے اپنے آپ کو علاج کیا جائے، اس بیماری سے کیسے اپنے آپ کو نجات دیا جائے؟ مولا کائنات نے اس علاج کا راستہ بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے، یہ نہج البلاغہ میں بھی ہے اور غر الحکم میں بھی ہے، قال علی علیہ السلام ما لابن آدم والعجب، فرزند آدم کے لیے عجب سے کیا واسطہ ہے؟ وہ کیوں اپنا آپ کو افضل سمجھتا ہے؟ وہ کیوں اپنا آپ کو بہتر سمجھتا ہے؟ اس کو اور افضل سمجھنے سے کیا واسطہ ہے؟ وہ اپنی حقیقت پر غور کریں، وہ کیا ہے؟ اپنی حقیقت پر غور کرے گا تو کبھی وہ اپنا آپ کو افضل نہیں سمجھے گا۔ ما لابن آدم والعجب، عجب سے فرزند آدم اولاد آدم کو کیا واسطہ؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی حقیقت یہ ہے، اولہ نطفۃ، اس کی ابتدا ایک نجس نطفہ ہے، وہاں سے اس کی زندگی کا آغاز ہوا ہے۔ وآخرہ جیفۃ قذرہ، اور اس کی جو انتہا ہے وہ ایک مردار ہے، اور ایک جیفہ ہے اور مردار ہے اور وہ بھی نجس۔ اس کی ابتدا بھی نجس ہے، اس کی انتہا بھی نجس ہے۔ ابتدا نطفہ ہے اور نجس ہے، اور انتہا مردار اور نجس ہے۔ اتنی نجس اور ناپاک اگر ہاتھ بھی لگ جائے تو اس پر غسل مس میت جو ہے واجب ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اس کی ابتدا بھی نجس اور نطفہ ہے، اور اس کی انتہا بھی نجس اور وہ مردار ہے۔ وَهُوَ بَيْنَ ذَلِكَ يَحْمِلُ الْعَذْرَا، اور اس کے باوجود کہ ابتدا بھی نجس، انتہا بھی نجس اور درمیان میں بھی نجس لیے پھرتا ہے، اور عذرے کو لیے ہوئے اور غلاظت کو لیے ہوئے جو انسان جو ہے نا پھرتا ہے اور دنیا میں گھومتا ہے۔ لہٰذا اب تم کس بات کی فخر کر رہے ہو؟ نطفے سے تمہیں بنایا گیا، اس بات پر تم فخر کر رہے ہو؟ تمہارا جو انتہا ہے اور انجام مردار ہے، اس بات پر تم فخر کر رہے ہو؟ تم عذرا اٹھا کے پھر اس بات پر تم فخر کر رہے ہو؟ اپنی حقیقت کو پہچانو، اور غرور سے اور تکبر سے اور خود پسندی سے اپنے آپ کو جو ہے نا وہ بچاؤ۔ لہٰذا اس روایت میں مولا کائنات نے ہمارے لیے جو علاج کا طریقہ بیان کیا ہے وہ اپنی حقیقت پر غور کرو، اپنی فطرت پر، اپنی جو خلقت ہے اس پر غور کرو۔ تو جب انسان اپنی حقیقت پر غور کریں گے تو پتہ چلے گا ہماری ابتدا نجاست ہے، ہماری انتہا نجاست ہے، اور درمیان میں جو ہے نا وہ نجاست ہے۔ اب ہمارے لیے پروردگار عالم نے ایمان کی وجہ سے اور عمل صالح کی وجہ سے اگر ہم سے کوئی عمل ہو جائے، عبادت ہو جائے تو ممکن ہے خدا ہمیں بخشے، خدا ہمیں نجات دے، خدا ہمیں انبیاء کے ساتھ اولیاء کے ساتھ جو ہے محشور کرے۔ لہٰذا اپنے آپ کو ہمیشہ جو ہے وہ اپنی کمزوریوں کی طرف، اپنی خامیوں کی طرف نگاہ کرو گے تو عجب کی بیماری سے بچے گا۔ یعنی عجب کی بیماری کے لیے بہترین راہ حل یہ ہے انسان اپنی کمزوریوں کی طرف نگاہ کرے، اپنی خامیوں کی طرف نگاہ کرے، اپنی پستیوں کی طرف نگاہ کرے۔ حقیقت یہی ہے کہ ہم سے بہت سارے گناہ ہو چکے ہیں۔ جب بہت سارے گناہ ہو چکے ہیں تو اپنے آپ کو گناہ کا احساس کے بجائے آپ اپنی نیکیوں کو یاد کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب آپ اپنی جہالت کی طرف آپ اپنی نگاہ کرو گے، اسی طریقے سے آپ کے بہت سارے جو غلطیاں ہیں، خامیاں ہیں، کمزوریاں ہیں، ان کی طرف جب آپ کو نگاہ کرو گے تو یقیناً خود پسندی کی مرض سے انسان بچ جائیں گے۔ اور وہ انسان جو اپنے آپ کو عبادت گزار سمجھتے ہیں وہ اس بات پر غور کریں، بھئی کیا پتہ آپ کی عبادتیں قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے۔ فرض کرتے ہیں کہ آپ حج کر کے واپس آ رہے ہیں اور بہت ہی خوش ہو رہے ہیں کہ بھئی میں نے حج کیا، یہ عظیم عبادت میں نے انجام دیا ہے۔ آپ کو کہاں سے گارنٹی مل گئی کہ آپ کی حج جو ہے وہ قبول ہو گئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بخش دیا ہے اور جنت آپ کی پکی ہو گئی ہے؟ کتنے ایسے حجاج ہیں، کتنے ایسے روزہ رکھنے والے ہیں جن کی عبادتیں بارگاہ الہی میں مقبول نہیں ہیں۔ خود مولا کائنات کا فرمان ہے، کتنے ایسے روزہ دار ہیں جن کے لیے تشنگی کے علاوہ کوئی فائدہ نہیں، ان کے روزے قبول نہیں ہیں۔ اسی طرح سے حج کے میدان میں بہت سارے حجاج ایسے ہیں کہ وہ ظاہراً حج کرتا ہے، حقیقت میں وہ معاذ اللہ انسانوں کی شکل میں نہیں ہے۔ اب چونکہ ہمارا موضوع نہیں ہے اس وجہ سے میں صرف اشارہ کرتا ہوں، حضرت صادق آل محمد کا زمانہ تھا کہ
مولا کے ساتھ جب صحابی حج کے لیے چلے گئے تو دیکھا کہ حج کا بہت بڑا مجمع ہے، بہت لوگ جو ہے وہ آئے ہوئے ہیں، تو صحابی نے تعجب کے ساتھ یہ جملہ کہا، یہ بہت زیادہ حجاج نہیں ہیں، یہ سب شور شرابہ ہے، لوگوں کو شور ہے، اور حقیقت میں یہ حاجی جو ہے نا وہ زیادہ نہیں ہیں، تم حقیقت کو دیکھنا چاہتے ہو، واقعیت کو تم نگاہ کرنا چاہتے ہو۔ مولا نے فرمایا میری انگلیوں کے درمیان سے دیکھو۔ جب صحابی نے مولا کی انگلیوں کے درمیان سے دیکھا تو اکا دکا آدمی جو ہے نا خانہ کعبہ کے اطراف میں طواف کر رہے ہیں، اور اکثر جانوروں کی شکل میں ہیں، معاذ اللہ ان میں سے کچھ تو خنزیر ہے، کچھ کتوں کی شکل میں، کچھ اور جانوروں کی شکل میں گھوم رہے تھے۔ تو گھبرا کے مولا سے عرض کیا کہ ابن رسول اللہ یہ تو بہت سارے جانوروں کی شکل میں ہیں۔ تو مولا نے فرمایا حقیقت یہی ہے کہ بہت سارے انسان ظاہراً انسان نظر آتا ہے، حقیقت میں وہ جانور ہے، غصے کی وجہ سے وہ درندہ ہے، تکبر کی وجہ سے وہ جانور ہے۔ لہٰذا جس کے اندر تکبر ہو، جس کے اندر غرور ہو، جس کے اندر ریاکاری ہو، جس کے اندر عجب ہو، یہ سب کے سب حقیقت میں انسان نہیں ہے، یہ حقیقت میں جانور ہے۔ لہٰذا جب آپ نے حج کیا تو یہ خوشی میں نہ رہیں کہ میری حج جو ہے وہ قبول ہو گئی، اسی طرح میری عبادتیں قبول ہو گئی، اسی طرح سے میری نماز قبول ہو گئی۔ اپنی نماز کے بعد دعا کریں پروردگار میری جو خطائیں ہیں، میری جو گناہ ہیں ان کو بخش دیں، میں نے اپنی کوشش کی ہے لیکن نہ جانے میری نماز میں کتنی غلطیاں ہیں، میری عبادتوں میں کتنی کوتاہیاں ہیں۔ لہٰذا عبادت انسان کے لیے باعث غرور، باعث خود پسندی نہیں ہونی چاہیے، لہٰذا ہمیشہ توبہ کرتے رہنا چاہیے، استغفار کرتے رہنا چاہیے، اور اپنے آپ کو خطا کار جو ہے وہ سمجھتے رہنا چاہیے، اور عبادت کی وجہ سے خدا ناخواستہ دھوکے میں نہیں آنا چاہیے، علم کی وجہ سے دھوکے میں نہیں آنا چاہیے، تقویٰ کی وجہ سے دھوکے میں نہیں آنا چاہیے۔ اسی طریقے سے جو انسانی کمالات ہے، یہ انسانی خوبیاں ہیں، ٹھیک ہے آپ الحمدللہ کمالات کے مالک ہیں، لیکن یہ کمالات آپ کی گمراہی کا سبب نہ ہوں، یہ کمالات آپ کی خود پسندی اور خود بینی کا سبب نہ ہوں۔ ان کمالات کے باوجود آپ مزید کمال حاصل کرنے کی کوشش کریں، مزید افضلیت اور مزید ترقی اور کمال کی طرف قدم بڑھانے کی کوشش کریں۔ ایسا نہیں کہ آپ کو کچھ خوبیاں، آپ کے پاس تھوڑا سا علم آ گیا تو بس آپ اپنا آپ کو عالم سمجھنے لگے، مزید جو ہے علم کی حصول سے اپنے آپ کو زحمت نہ دیں۔ اسی لیے سرور کائنات کا فرمان ہے مسلمان انسان، مومن انسان وہ ابتدا سے لے کر انتہا تک علم حاصل کرتا رہتا ہے، کبھی بھی وہ یہ نہیں سمجھتا ہے کہ اب بہت علم آ گیا، اب مزید علم کی ضرورت نہیں ہے۔ اطلب العلم من المہد الی اللحد، یعنی کبھی بھی یہ نہیں سمجھنا کہ اب میرے پاس بہت علم آ گیا ہے اور اب علم سے میں بے نیاز ہو چکا ہوں، بلکہ ہمیشہ اپنے آپ کو علم کے لیے محتاج سمجھنا، معرفت کا محتاج سمجھنا، عبادت کا محتاج سمجھنا، اور اپنے آپ کو ہمیشہ فقیر اور بارگاہ الہی کا مسکین سمجھتے رہنا۔ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ، بے نیاز ذات، ہر لحاظ سے بے نیاز صرف خدا کی ذات ہے، ورنہ انسان ہمیشہ محتاج ہے، ہدایت کا محتاج ہے، عبادت کا محتاج ہے، علم کا محتاج ہے، کمال کا محتاج ہے، رحمت کا محتاج ہے، خدا کی عظیم عنایات اور الطاف کا محتاج ہے۔ آپ کی خدمت میں عجب کے علاج کو بھی بیان کیا، عجب کے نقصانات اور اس کے برے انجام اور عواقب کو بھی بیان کیا، اور آیات اور روایات کی روشنی میں اس کی مذمت اور اس سے بچنے کی تاکید کو بھی بیان کیا۔ امیدوار ہے آپ ان آیات اور ان روایات اور آل محمد کے ارشادات پر عمل کرتے ہوئے اپنے آپ کو تمام برائیوں سے نجات دیں گے، تمام گناہوں سے پاکیزہ ہوں گے، اور تمام جو اخلاقی بیماریاں ہیں، رذائل ہیں، خامیاں ہیں، خاص طور پر وہ بیماریاں جو انسان کی دنیا کی تباہی کے سبب ہے، آخرت کی تباہی کے سبب ہے، عمل کی تباہی کے سبب ہے، ایمان کی تباہی کے سبب ہے، ان سے اپنے آپ کو بچائیں گے۔ انہی میں سے ایک خطرناک تباہ کن بیماری وہ عجب کی بیماری ہے، خود پسندی کی بیماری ہے، اور اپنا آپ کو بہتر اور افضل سمجھنا ہے۔ اس سے اپنا آپ کو نجات دیں گے تاکہ آپ کو دنیا اور آخرت کی سعادت اور خوشبختی نصیب ہو جائے۔ بارگاہ الہی میں دعا کرتے ہیں، خدا یا پروردگار، تیرے اولیاء، تیرے انبیاء، تیرے بارگاہ کے جو مقربین ہیں، ان کی ہدایات اور ان کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے ہمیں تمام خامیوں سے، تمام پستیوں سے، تمام برائیوں سے، تمام اخلاقی رذائل سے نجات پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا ہمیں اپنے نفس میں کمالات اور خوبیاں اور بہتری اور انسان کی اعلیٰ صفات کو پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خدا بندہ پروردگارہ
ہمیں اپنے علاج کر کے تمام خامیوں سے، خاص طور پر خود پسندی کی اس بیماری سے نجات پیدا کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اصحاب اور انصاروں میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا بجاہ محمد وآلہ طیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔